اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا اہم، اور میں کہتا ہوں اگر آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو دیکھا جائے تو اسی پر نربھر کرتا ہے، اسی پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تنقید انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ کرٹیسائز کہا جاتا ہے نا، کرٹیسزم کرنا، تنقید کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تنقید سب سے اہم جو ہے ہر بندہ کرتا ہے، ہر لمحہ اگر وہ بات کرے گا سب سے پہلا پوائنٹ ہی اس کا تنقید آپ سوچتے کیا؟ تنقید صرف برائیوں کا نام نہیں ہے، یعنی کہ صرف برائیاں بیان کرنا، صرف نقطے نکالنا، کیڑے نکالنا۔ تنقید کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خوبیاں اور خامیاں دونوں بتانا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جب کوئی بندہ تنقید کرتا ہے اس کا معیار سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ وہ کس معیار کا بندہ ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ مثلا میں ابھی آپ کو کوئی گالی دیتا ہوں تو آپ کے دل پر لگے گی، لیکن یہی گالی اگر اریان دے دے یا توصیف دے دے تو آپ پر اتنی زیادہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی نظروں میں اس کا کوئی معیار ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ معیاری بندہ کون ہوتا ہے۔ کبھی بھی معیاری بندہ آپ کے منفی پہلو پر بات نہیں کرتا، کبھی بھی معیاری بندہ آپ کے منفی پہلو پر بات نہیں کرتا، نیگیٹیوٹی کی بات جو آپ میں ہوتی ہے اس پر بات نہیں کرتا، بلکہ جو مثبت چیزیں آپ میں ہوتی ہیں پازیٹیو، ہمیشہ ان کی بات کرتا ہے۔ یہ تو خدا کا خاصہ ہے، 99 قتل ہو گئے اور ایک صرف اچھائی کا سوچا تو جنت میں رکھ دیا۔ جو انسان آپ کے اگر اندر کیڑے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، صرف کیڑے نکالتا ہے، وہ معیاری ہے ہی نہیں۔ اور جو انسان، ظاہری بات ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں، اگر وہ آپ کی خوبیوں کی فقط بات کرتا ہے تو اس سے یہ ممکن ہے کہ جو آپ میں خامیاں ہیں وہ بھی خوبیوں کی وجہ سے دور ہو جائیں۔ لیکن ایک بندہ صرف آپ کی خامیوں کی بات کرتا ہے، بڑا تو خدا سے، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اس کی خامیوں سمیت اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی خامیوں میں بدل جائیں، جو خوبیاں ہیں وہ بھی خامیوں میں بدل جائیں۔ معیار آپ نے ذہن میں اس بندے کا بنائے جو فقط آپ کی اچھائیاں دیکھتا ہے، آپ کی برائیاں نہیں دیکھتا، وہی معیاری بندہ ہوتا ہے جو آپ کی اچھائیوں کو دیکھ کر اس پر صرف بات کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا اعتماد مزید ان خوبیوں کو نکھارے۔ اور جو بندہ، مثلا کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے اور تم تو نماز پڑھتے ہو، غلط ہے، یہ تو لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دی جاتی ہے، سب سے بدترین چوری یہ ہے کہ نماز میں تم چوری کرو۔ اب اس بندے کو ڈسہرٹ نہیں کر، اس بندے کو یار واہ آپ نماز پڑھتے ہو، اچھا 5 وقت کی پڑھتے ہو، یہ تو بہت، میں تو نہیں پڑھتا۔ اگر پڑھتے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے، میں تو 3 پڑھتا ہوں، یار آپ کو مجھ سے اچھے ہو۔ اب اس میں مزید خلوص پیدا ہوگا اس بندے میں، چاہتے نہ چاہتے، کیونکہ جس بندے نے اس پر تبصرہ کیا ہے وہ اسے یہی جتانے کی یا بتلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے یار اچھے ہو۔ اس کا مثبت پہلو دیکھ رہا ہے کہ پڑھتا تو ہے نا، ہزاروں تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، کم سے کم پڑھتا تو ہے، یار تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو۔ اب اس مثبت پہلو میں جو اس کا منفی پہلو ہوگا خواہ مخواہ وہ دور ہوگا۔ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، یہ تجربہ کیا ہوا ہے ذاتی طور پہ۔ ایک بندہ مجھے ہر وقت مجھے کہتا تھا تم بڑی تیز نماز پڑھتے ہو، واقعی بڑی تیز پڑھتا ہوں۔ مجھے ہر بندہ کہتا کہ یار آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو میں کہتا بس میں حاضری لگانے جاتا ہوں، اس کا دربار بہت بڑا ہے، بس حاضری لگ جاتی ہے کافی ہے۔ بہت لوگ سمجھاتے مجھ پہ اثر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک بندے نے بڑے پیار سے، مصدق آپ اس طرح کرو، نماز ایسے ہوتی ہے، ایسے، بس ویسی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ بات مجھ پہ اثر کر گئی اس بندے کی۔ اب میں نے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا شروع کر دی، بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہفتے بعد وہی بندہ پھر ملا، اس نے مجھے پھر کیا کہا کہ ابھی تک تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، ابھی تک تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو اس نے طریقہ سکھلایا تھا وہ میں بھول گیا، کیونکہ اس نے میرے منفی پہلو پہ بات کی، وہ میرے خشوع و خضوع کو نہیں دیکھ رہا کہ جو سجدہ جو رکوع میں بڑے ٹھہر ٹھہر کے کر رہا ہوں، پہلے میں تیزی سے کرتا تھا، اب اس کے کہنے کے بعد ٹھہر ٹھہر کے کر رہا ہوں، وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈائریکٹ کہا کہ تم کبھی بھی صحیح نہیں پڑھتے۔ تو جو اس کا تھوڑا بھلا اثر تھا وہ بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی معیاری بندہ آپ پر کوئی نقطہ اٹھائے گا، اگر وہ معیاری بندہ ہے، اس کا ایک معیار ہے، تو کبھی بھی آپ کے منفی پہلو پر بات کرے گا ہی، وہ مثبت پہلو کو دیکھے تاکہ آپ کی جو مزید خامیاں ہیں وہ اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں۔
کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے، معیار اس شخص کو دیں جو آپ کی خوبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اس بندے کا۔ اور ایک معیاری بندہ جو ہوتا ہے وہ اسی مقصد کے تحت اس بندے کی جو خامیاں ہیں اس کو میں خوبی بتا دوں تاکہ وہ جو خامیاں ہیں وہ بھی خوبیوں میں بدلنا شروع ہو جائے۔ لیکن ایک بندے کی آپ خامیاں ہی بتاتے ہو، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہماری خامیاں بتلائی جاتی ہیں، ہماری اچھائیاں کبھی نہیں بتلائی جاتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ہماری خوبی ہوتی ہے وہ بھی چھپ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہی تھا آج کا ٹاپک، کچھ نہ کچھ اثر کیا ہوگا، دو باتیں ہوتی ہیں کام کی۔ عامر آپ کا وہ معاملہ دیکھ کے